اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 83، حضرت ابو اسحاق ابراہیم شیبانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف: آپ کا ممتاز روزگار مشائخین میں شمار ہوتا ہے اور آپ بہت بڑے عابد و زاہد اور متقی تھے، تاحیات و جد و حال اور مراقبہ میں رہے۔ حضرت شیخ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ آپ فقراء اور اہل ادب کے لیے خدا کی علامتوں میں سے ایک علامت تھے۔ حالات: آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 40 سال حضرت عبداللہ مغربی کی خدمت میں بسر کیے، لیکن اس عرصہ میں کبھی کوئی ایسی شے نہیں کھائی جو عام لوگوں کی غذا ہوا کرتی ہے، اور نہ کبھی خانہ کعبہ کی چھت کے سوا کسی دوسری چھت کے نیچے آرام کیا، لیکن اس عرصہ میں نہ تو کبھی میرے بال و ناخن بڑھے اور نہ کبھی میرا لباس کثیف ہوا، حتیٰ کہ اسی سال سے لے کر آج تک میں نے اپنی خواہش سے کبھی کوئی شے نہیں کھائی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ملک شام کے سفر میں میری طبیعت مسور کی دال کھانے کو چاہی، اور اسی وقت میرے سامنے مسور کی دال سے لبریز ایک پیالہ آ گیا جس کو میں نے شکم سیر ہو کر کھایا۔ پھر اس کے بعد شام کو جب میں بازار میں سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک جگہ چند مٹکے رکھے ہوئے ہیں، اور جب میں نے ان پر غور سے نظر ڈالی تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان میں شراب بھری ہوئی ہے۔ یہ سن کر مجھے خیال ہوا کہ جب یہ بات میرے علم میں آ چکی ہے کہ یہ شراب سے لبریز ہیں تو ان سب کو توڑ دینا میرا فرض ہے، اور اس خیال کے ساتھ ہی میں نے تمام مٹکے توڑ ڈالے جن میں سے شراب سڑک پر بہنے لگی، اور جس شخص نے مجھے بتایا تھا کہ یہ شراب کے مٹکے ہیں وہ مجھے حاکم وقت تصور کر کے خاموش ہو گیا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ میں حاکم نہیں ہوں تو وہ مجھے پکڑ کر ابن تریون کے پاس لے گیا، اور اس نے پورا واقعہ سننے کے بعد حکم دیا کہ ان کو 100 چھڑیاں مار کر قید میں ڈال دیا جائے۔ اسی طرح میں مدتوں قید میں پڑا رہا۔ پھر ایک دن حضرت شیخ عبداللہ کا اس طرف سے گزر ہوا تو ان کی سفارش پر مجھے قید سے رہا کر دیا گیا، اور جب رہائی کے بعد میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے سوال کیا کہ تم کو کس جرم کی سزا میں قید ہوئی؟ میں نے عرض کیا کہ ایک دن میں نے شکم سیر ہو کر مسور کی دال کھائی تھی جس کی سزا میں 100 چھڑیاں بھی ماری گئیں اور قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کرنی پڑیں۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ تمہارے جرم کے مقابلے میں یہ سزا تو بہت کم ہے۔ جس وقت آپ سفر حج پر تشریف لے گئے تو پہلے مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری دے کر عرض کیا کہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے جواب میں روضہ اقدس کے اندر سے آواز آئی وعلیکم السلام یا ابن شیبان۔ اس کے بعد آپ حج کرنے چلے گئے اور یہ سلسلہ مدتوں تک جاری رہا۔ ارشادات: آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ میں حمام میں غسل کر رہا تھا کہ حمام کے روشن دان میں سے ایک حسین و جوان شخص نے آواز دے کر کہا کہ ظاہری نجاست کو دھونے میں کب تک وقت ضائع کرتے رہو گے؟ جاؤ طہارت باطنی کی جانب توجہ دے کر قلب کو ما سوائے اللہ سے پاک کر ڈالو۔ اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم انسان ہو یا جن یا فرشتہ ہو، کیونکہ آج تک میں نے کسی انسان کو ایسی شکل میں نہیں دیکھا، اس نے جواب دیا میں نہ انسان ہوں، نہ جن ہوں، نہ فرشتہ ہوں، بلکہ لفظ بسم اللہ کا نقطہ ہوں۔ میں نے پوچھا کہ یہ ساری مملکت تمہاری ہے؟ اس نے کہا کہ ذرا اپنی پناہ گاہ سے باہر نکل تاکہ تجھے مملکت نظر آ سکے۔ پھر فرمایا کہ فنا و بقا کا علم موقوف ہے وحدانیت کے اخلاص و عبودیت پر، اور اس کے علاوہ ہر شے غلط راستہ پر ڈال کر ملحد و زندیق بنا دی جاتی ہے۔ فرمایا کہ اپنی ہستی سے آزادی کے لیے خلوص کے ساتھ عبادت الہی کی ضرورت ہے، کیونکہ عبادت میں ثابت قدمی ما سوائے اللہ سے نجات دے دیتی ہے۔ پھر فرمایا کہ صرف زبان اخلاص کا دعوے دار چونکہ اپنی عبادت میں خلوص پیدا نہیں کر سکتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے اور دنیا کی نگاہوں میں رسوا بنا دیتا ہے۔ فرمایا کہ صحبت اولیاء سے کنارہ کشی کرنے والا ایسے چھوٹے دعووں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر فرمایا کہ بری باتوں سے کنارہ کشی کے لیے احکام شریعہ کی پابندی ضروری ہے، اور جو شخص خدا سے نہیں ڈرتا وہ احسان جتاتا ہے، وہ نہایت کمینہ ہے۔ فرمایا کہ تواضع بزرگی کی اور قناعت آزادی کی ضامن ہے۔ فرمایا کہ خائف رہنے والے قلب میں دنیا کی محبت اور شہوت باقی نہیں رہتی۔ فرمایا کہ توکل بندے اور خدا کے درمیان ایک ایسا راز ہے جس کو کبھی ظاہر نہ کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ جو شخص
مسجد میں خدا کی یاد تازہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ جب بعض لوگوں نے آپ سے دعا کی درخواست کی تو فرمایا کہ دعا کس طرح کروں، جبکہ وقت کی مخالفت سوء ادبی ہے۔ ایک شخص نے جب آپ سے خواب میں نصیحت کرنے کی خواہش کی تو فرمایا کہ ہر لمحہ خدا کو یاد کرتے رہو، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر ہر لمحہ موت کو یاد کرتے رہو۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔